یہ سوال کثرت کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ فجر کی سنتیں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو دیکھا کہ اس نے فجر کی نماز کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب وہ کیا کرے؟ وہ فجر کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے یا سنتیں پڑھے؟ یہ سوال ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں۔ تو اس کے جواب سے پہلے اتنا سمجھ لیجئے کہ جتنی سنتیں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید اگر شریعت کی جانب سے کی گئی ہے تو وہ فجر کی سنتیں۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں مت چھوڑو اگرچہ گھوڑوں کے کھر تمہیں رون دے۔ یعنی جنگ کا ایسا ماحول ہے، دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور اگر نماز پڑھو گے تو مارے جاؤ گے۔ فرمایا کہ اگر گھوڑوں کے کھر، گھوڑوں کے پیر تمہیں رون دے تب بھی تم فجر کی سنتیں مت چھوڑو۔ اس لیے اس کی تاکید بہت قریب ہے۔ علماء نے لکھا کہ فجر کی سنتیں واجب تو نہیں لیکن واجب کے قریب قریب ہے، اس لیے ہر مسلمان کو فجر کی سنتیں پڑھنا چاہیے۔ اب بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر کے آئے، اور بلکہ تمام ہی سنتیں آدمی گھر پڑھے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھے گا تو گھر جا کر کے سستی آ جائے گی، اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی مسجد میں ہی پڑھ کر کے جائے۔ لیکن فجر میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر آدمی سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کر کے آئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ فجر کی سنتیں گھروں میں پڑھتے ہیں ان کو 3 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے، یہ علماء کے اپنے تجربات ہیں ہمارے بزرگوں کے۔ نمبر 1، اس کے رزق میں برکت پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بیوی بچوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس جھگڑوں کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فجر کی سنت گھر میں پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ تو فائدہ ہے یا نہیں فائدہ؟ چلیے، بہرحال ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، امام صاحب نماز میں کھڑے ہو گئے، اب اسے کیا کرنا ہے؟ سنت پڑھے یا نماز پڑھے؟ تو اس آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں اگر سنت پڑھ لوں تو پڑھنے کے بعد مجھے امام صاحب قاعدے میں مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اگر امام صاحب قاعدے میں بھی اس کو مل جاتے ہیں تو اس کو سنتیں پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ میں سنتیں پڑھنے کھڑا ہو گیا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو ایسی صورت میں اسے سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے اور نماز میں شریک ہو جانا چاہیے۔ تو پہلی صورت کیا بتائی کہ اسے یہ لگتا ہے کہ میں قاعدے آخیرے میں بھی امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں تو پھر سنتیں پڑھے۔ اب ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، کہاں پڑھے؟ جس مسجد کے جس حصے میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس حصے میں سنتیں نہیں پڑھے۔ مثلا اگر اندر کے حصے میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو اس کو برانڈے میں جا کر کے سنتیں پڑھنا چاہیے، اور برآمدے میں اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے وضو خانے کے قریب نماز پڑھنی چاہیے، سنتیں پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز کے ساتھ نمازیوں کے ساتھ مل کر کے سنت پڑھنا یہ گناہ کا کام، اچھا کام نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، پیچھے نماز سنت پڑھنا چاہیے۔ اور اگر اس آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میں سنت پڑھنے کھڑا ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں میری نماز قضا ہو جائے گی، تو وہ سنتیں چھوڑ دے اور نماز امام کے ساتھ پڑھے۔ پھر کیا کرنا ہے ان سنتوں کا؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سنتیں نہیں پڑھ سکتا، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ ہاں، سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو سنت قضا ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ لوگ بہت زیادہ اس مسئلے کو پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کی فجر کی نماز بھی چھوٹی ہے اور سنتیں بھی چھوٹی تو پھر تو آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ سورج نکلنے کے بعد 12:30 تک، زوال کے وقت تک سنتوں کی بھی قضا کرے اور فجر کی بھی قضا کرے،
اور 12:30 بجے کے بعد اگر فجر پڑتا ہے تو صرف فجر پڑھے گا، سنتیں نہیں پڑھے گا۔ اور اگر کسی نے فجر کی نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی اور سنتیں چھوٹ گئی تو وہ سورج نکلنے کے بعد میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ سنتیں پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے۔